بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فعل مضارع میں نفی تاکید تک پڑھ لیا تھا۔ نفی کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرنا، مثال کے طور پر لا یضرب، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، تو یہ مطلق نفی تھی۔ لیکن جب ہم اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے لن یضرب، ہرگز نہیں مارتا یا ہرگز نہیں مارے گا، تو اس میں تاکید کا جملہ آ گیا۔ تاکید کہتے ہیں کسی بات پر زور دینا، کسی بات کو پختہ کرنا، کسی بات کو پکا کرنا، تو وہ نفی کے ساتھ تاکید تھی۔ اب ہم مثبت کی تاکید پڑھیں گے کہ جب ہم کسی کام کے کرنے کا کہہ رہے ہیں اور اس کے متعلق ہم تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہوگا یا یہ ضرور کیا جائے گا، تو اس کی تاکید کیسے آئے گی؟ تو اس کا تاکید کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام ہوتا ہے لام تاکید، نون تاکید، لام تاکید اور نون تاکید۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یفعل جو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اس کو اسی طرح لکھیں گے یفعل۔ اب دیکھیں کہ پہلے ہم نے لکھا لام تاکید، تو اس کے شروع میں لام تاکید لگ جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ لا یفعل۔ یہ کیا ہو جائے گا جی؟ لا یفعل۔ ابھی تو لام تاکید لگی ہے نا، اب اس کے ساتھ ہم نے نون تاکید لگانا ہے۔ نون تاکید کا اصول یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتائی تھی کہ فعل مضارع میں جتنے بھی نون آخر میں لگے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نون اعرابی ہوتے ہیں، سوائے دو نون کے جو جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کا جو نون ہوتا ہے، تو وہ نون وہ مبنی ہوتا ہے، باقی سب معرب ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہم لگائیں گے نون تاکید۔ تو اب کیا ہو گیا؟ لا یفعلن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اور پھر اگر یہ لا یفعلن یہ بنے گا تو پھر یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، تو پھر فعل مضارع جو واحد کا صیغہ ہے اس کے اوپر سے پیش کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر زبر لگا دیتے ہیں۔ تو کیسے ہو گیا جی؟ لا یفعلن۔ جی لا یفعلن، لا یفعلن، یفعلو تھا نا اصل میں، یفعلو تھا، تو لا یفعلن یہ اس کا صیغہ بن جائے گا۔ اب اس لام کو یعنی لام کا صیغہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ نون کو اٹیچ کر دیں گے، تو یہ نون تاکید کا صیغہ اس کے آخر میں لگ جائے گا اور اس طرح یہ بنے گا لا یفعلن۔ اب جب ہم اس کا تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو اس کے شروع میں ہم لگائیں گے لام تاکید کا، اور آخر سے یہ والا جو نون تھا یہ ختم ہو جائے گا، اور نون تاکید جو نون مشدد ہے وہ ہم اس کے آخر میں لگا دیں گے۔ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر، جیسے یضربو یضربانی، یفعلو یفعلانی، تو اس طرح یہ جو نون تاکید اور لام تاکید کا صیغہ تھا تو وہ یعنی تاکید کا صیغہ بن جائے گا کہ اس کے شروع میں ہم لام تاکید لگائیں گے اور آخر میں نون تاکید لگائیں گے۔ اسی طرح جب ہم جمع کی طرف جائیں گے تو یفعلون، اس کے شروع میں ہم نے لگایا لام تاکید، تو یہ ہوا لا یفعلو، یعنی یہ نون ہے اس کو ہم مشدد بنائیں گے، لا یفعلون ہو گیا۔ تو اس طرح عربی میں پڑھا نہیں جاتا، لا یفعلون ایسے پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو پھر واو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ اس واو پر کہ یہاں پر واو تھا، اس کے لیے یہ جو پیش ہے یہ پیش اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر واو تھا جس کو ہم نے حذف کیا ہے، جس کو ہم نے یہاں پر ختم کیا ہے، تو اصل میں یہ پھر اب صیغہ ہو جائے گا لا یفعلون۔ تو یہ لام تاکید اور نون تاکید جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ ہاں البتہ یہ تو وہ تھے جس کے آخر سے نون گر جاتا تھا اور ہم نے نون تاکید کا لگا دیا تھا۔ اس میں جو
فعل مضارع میں جو جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے صیغے ہوتے ہیں ان کا نون نہیں گرتا، تو اس کی گردان یوں ہوتی ہے یفعلنا، یفعلنا، تو اس کے آخر میں، اس کے شروع میں ہم لگائیں گے لام تاکید کا، یفعل، یفعلنا۔ اب لیفعلنا، اس کے آخر میں اگر ہم نون لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا لیفعلنن، تو اس کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے بعد میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لیفعلنان، اور جب یہ جمع کا جو حاضر کا صیغہ ہوگا وہ ہوگا تفعلنا، تو اس کا صیغہ بن جائے گا لتفعلنان۔ تو یہ لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ یہ فعل مضارع میں تاکید کے جملے بن جائیں گے۔ تو یہ مثبت تاکید ہوگی، جو لن یفعل کے ساتھ تھی وہ منفی کی تاکید تھی، اور یہ مثبت کی تاکید ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ مبنی اور معرب، تو مبنی کو ہم نے شروع کیا تھا، تو آج ہم تیسرا مبنی پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم اسماء اشارات کہتے ہیں۔ اسماء اشارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح مذکر اور مؤنث کی ضمیریں الگ الگ ہوتی ہیں، تو اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لیے اشارہ کرنا بھی وہ اس کے لیے بھی الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، کہ یہ ایک مرد، یہ ایک عورت، یہ دو مرد، یہ دو عورتیں، یہ سب مرد اور یہ سب عورتیں۔ تو ھذا، یہ واحد مذکر حاضر کے لیے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ تو ایک شخص ہو اور حاضر ہو تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہی دو ہوں تو ھذانی طالبانی، ھذانی طبیبانی، تو یعنی یہ دو طالب علم ہیں، یہ دو ڈاکٹر ہیں۔ ھذانی استاذانی، یہ دو استاذ ہیں۔ ھذانی رجلانی، یہ دو مرد ہیں۔ تو ھذانی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے ھذہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ ھاتانی امرأتانی، یہ دو عورتیں ہیں۔ تو اس ھذہ کا جو صیغہ ہے یہ مؤنث کے لیے واحد، اور ھاتانی یہ مؤنث تثنیہ کے لیے۔ ھاؤلائی، یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب یہ حاضر ہوں۔ ھاؤلائی کا جو لفظ ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا، یعنی حاضر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا۔ اب اس کے ساتھ ذالکا دور کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ دور کے اشارے کے لیے جو مذکر ہوگا اس کے لیے آتا ہے ذالک، اور دو لوگ ہوں، دو مذکر ہوں تو اس کے لیے آتا ہے ذانیکا، دو لوگ۔ تل کا دور ہے اور واحد ہے اور مؤنث ہے، اور تانی کا یہ دو مؤنث غائب کے لیے، دور ہوں تو ان کے لیے جو ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جس طرح ھاؤلائی حاضر کے لیے استعمال ہوتا تھا، اولئک یہ غائب کے لیے استعمال ہوگا، یا جو دور ہوں ان کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ اسماء اشارات ہیں، یہ بھی مبنی ہیں۔ مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعراب کسی صورت میں بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 اور 33 سے پڑھیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا۔ قالوا، کنہوں نے کہا؟ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو واو اور الف ہے اس کے آخر میں، قال واحد کے لیے، قال قالا قالوا، ان سب فرشتوں نے کہا۔ سبحانک، آپ پاک ہیں۔ لا کا مطلب نہیں، علم کا مطلب علم، لنا کا مطلب ہمیں،
لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر، ما جو، کل ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے، تو اسماء موصولہ میں ہم نے ما بھی پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، علمتنا، علمتا، جیسے ہم نے ضربتا پڑھا تھا، واحد متکلم حاضر کا صیغہ ہے، علمتا تو نے سکھایا، نا کا مطلب ہمیں، انکا بے شک آپ، بے شک آپ، انتا آپ، العلیم علم والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں، ان کے اوصاف سمجھا دیے، بتائے، سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ کہ جو کچھ آدم نے بتایا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ بات کہی، فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ تو اس کے متعلق دو طرح سے اقوال ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چیزوں کے نام، ان کے اوصاف، ان کی چیزیں بتا رہے تھے، اس وقت فرشتے بھی موجود تھے مجلس میں۔ جب فرشتے مجلس میں موجود تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، تو فرشتے اس بات کو سمجھ گئے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ ہمیں سکھا دیں گے ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے، ہمارے اندر خود سے کسی چیز کو سیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا تو اس وقت فرشتے اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو چیزوں کے نام بتائے، اوصاف بتائے، ان کی خاصیتیں بتائیں، تو فرشتے ان چیزوں کے نام، اوصاف اور خاصیتیں سمجھ کر خود بخود یہ کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، ان چیزوں کے اوصاف، خاصیتیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ بے شک علم والے اور حکمت والے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا، یا آدم، اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، انبئہم، انبئ تو خبر دے، ہم ان کو، باسمائہم، با کا مطلب ساتھ، اسماء اسم کی جمع ہے ناموں، ہم ان کے، یعنی وہ جو چیزیں جن کے نام میں نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا بھی اب آپ بتائیں۔ تو فلما، پھر جب، فا کا مطلب پھر، لما کا مطلب جب، انبأہم، خبر دی ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، تو اللہ نے فرمایا، تو کہا، الم اقل لکم، حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، کیا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا لم یضرب، تو لم کا مطلب نہیں، نفی کے لیے آتا ہے، کیا نہیں، اقل لکم، میں تم سے کہتا تھا، میں نے تم سے کہا، اقل میں نے کہا، کم تم سے، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں تم سے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، جیسے ہم نے فعل مضارع میں پڑھا نا، اضربو، نضربو، اضربو کا مطلب میں مارتا ہوں یا ماروں گا، اعلم کا مطلب میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب کا مطلب پوشیدہ، السماواتی آسمانوں، آسمانوں کی، واو کا مطلب الارض زمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے بھید میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، واو کا مطلب
اعلم میں جانتا ہوں، ما کا مطلب جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو. اب اس کا صیغہ پڑھیے نا جی، تبدون، تا شروع میں آ گئی تو فعل مضارع ہے، واو اور نون آخر میں آ گیا تو جمع ہے، اور تا کا آنا یہ حاضر ہونے کی بھی علامت ہے. تبدون کا مطلب تم ظاہر کرتے ہو، واو کا مطلب اور، ما جو، کن تم تھے، تکتمون چھپاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی جانتا ہوں زمین اور آسمان کے بھید بھی، اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو یا جس چیز کو تم اپنے دل کے اندر چھپا رکھتے ہو میں اس کو بھی خوب خوب جانتا ہوں.